السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، آپ سے بات ہو رہی ہے، گزشتہ دو نشستوں میں بات ہوئی تھی حکمت پر، دانش پر، اور اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکمت، دانائی اور دانش کے حوالے سے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور لقمان علیہ السلام کے حوالے سے حکمت کی باتیں ذکر کی ہیں۔ حکمت لقمان دنیا کا ایک مشہور محاورہ بھی ہے، اور ایک لقمان علیہ السلام کے حوالے سے حکمت کی بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے حوالے سے حکمت کی، دانش کی، دانائی کی کچھ باتیں ذکر فرمائی ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان میں پہلی بات تو یہ تھی عقیدے کی کہ شرک یہ حکمت کے صریح خلاف ہے۔ ایک دانا اور دانشور آدمی کو اللہ کی توحید پر، اللہ کی بندگی پر اور توحید کے عقیدے پر قائم رہنا ہوگا، یہ حکمت کا پہلا سبب۔ دوسری بات کہی تھی ماں باپ کی نافرما برداری۔ شرک کے بعد ایک بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، اکبر الکبائر۔ ماں باپ کی فرما برداری دین کے تقاضوں میں سے ہے، یہ دوسری بڑی بات حکمت کی ذکر کی تھی۔ تیسری بات یہ ذکر کی تھی کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اللہ کی بندگی، عبادت، یہ حکمت اور دانائی کا ایک سبب ہے۔ اور اس کے بعد پھر معاشرتی حقوق کے حوالے سے ذکر ہوا تھا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ۔ معاشرتی حقوق میں آپس کے ذمہ داریوں میں یہ بات ہے، ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرتے رہو، اور جہاں برائی منکر دیکھو اس سے روکو لوگوں کو۔ خیر کا ماحول قائم رکھنا اور شر کے ماحول کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ۔ جب آدمی اکٹھے رہتے ہیں سوسائٹی میں، اکٹھے وقت گزارتے ہیں، میل جول ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تجارتیں بھی ہوتی ہیں، خاص طور پر جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گا، مخالفت ہوگی، تکلیفیں ہوں گی، واصبر علی ما اصابک، یہ بھی حکمت کی بات ہے۔ اللہ کی راہ میں دین کی دعوت دیتے ہوئے، خیر کی تلقین کرتے ہوئے، شر سے روکتے ہوئے، یا ویسے لوگوں کے ساتھ معاملات تعلقات میں اگر کوئی زیادتی ہو جائے کسی کی طرف سے، صبر کرو، واصبر علی ما اصابک۔ اس کے ساتھ حکمت کی ایک بات بیان ہوئی تھی کہ دیکھو اللہ کے سامنے پیشی کو ہر وقت سامنے رکھو، بچ نہیں سکتے، ہونا ہی ہے۔ اللہ کے دربار میں انسان نے پیش ہونا ہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز ٹل سکتی ہے، موت کے بعد کی زندگی، اور اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ نہیں ٹل سکتا۔ اسے لقمان علیہ السلام نے ان الفاظ سے تعبیر فرمایا، انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو جاؤ، چٹان کے پیٹ میں گھس جاؤ، آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ جاؤ، زمین کی گہرائی میں اتر جاؤ، اللہ وقت میں لے ہی آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے سامنے پیش ہونے سے بچ سکو۔ تو قیامت کا تصور، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ڈر، خوف، یہ حکمت کی بات ہے۔ اور سمجھدار آدمی ہمیشہ اپنے انجام سے، اپنے نتیجے سے خبردار رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے اعمال کے نتیجے کو سامنے رکھتا ہے۔ اس کے بعد کچھ باتیں معاشرتی معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، اخلاقیات، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو اچھے طریقے سے رہو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، خواہ مخواہ منہ نہ پھلائے پھرتے رہو کہ کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرو، نہیں،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، آشاش پشاش چہرے کے ساتھ گفتگو کو اچھے طریقے سے کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صدقہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ کسی سے ہنس کر بات کرو، مسکرا کے بات کرو، خوش ہو کر بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرنا، تبسم کے ساتھ بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا، اچھے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی معاشرت کے تقاضوں میں سے بھی ہے، اور معاشرت کے تقاضوں کو قرآن پاک نے دین کے تقاضے قرار دیا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، دوسری ترجمہ یہ ہے اپنے رخساروں کو، اپنے گالوں کو پھلائے مت پھرو لوگوں کے لیے۔ کسی سے بات نہیں کر رہے، کسی کی بات نہیں سن رہے، کسی کو صحیح طرح سے دیکھ نہیں رہے، تمہاری غلط بات۔ اسی طرح وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلو یار، زمین پہ چل رہے ہو آرام سے، باوقار طریقے سے، بالکل اتنا گر کر بھی نہیں کہ آدمی گرتا پھرتا راستے میں رہے، اور یہ بھی نہیں کہ اکڑ کے چلے کہ راستے میں کوئی چیز نظر ہی نہ آئے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے نہیں چلو بھائی۔ اللہ رب العزت نے صرف مثال کے ذریعے بیان کیا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پہ زور زور سے پاؤں مارو گے زمین پھٹے گی نہیں، زمین وہی رہے گی، اور گردن جتنی بھی اگڑا لو پہاڑ سے زیادہ، پہاڑ سے اوپر نہیں چلے جاؤ گے، وہی رہو گے، جتنے ہو وہی رہو گے۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، جتنی مرضی سے پاؤں زمین پہ مارو زمین پھٹے گی نہیں، جتنا مرضی گردن کو اکڑا لو پہاڑ تک نہیں پہنچو گے، اتنے نہیں رہو گے۔ خام کپڑا کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اکڑو نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنس مکھ رہو، اچھی بات کرو، نرم بات کرو، تمہاری گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے۔ ہمارے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اکثر ان سے سنا کہ ہارون الرشید امیر المومنین تھے، عباسی خلیفہ تھے، خود بھی بڑے عالم تھے، اور وہ ایک بہت بڑی سلطنت کے حکمران تھے۔ ایک دفعہ ایک علاقے کے دورے پر گئے، وہاں جا کے جمعہ کا وقت آیا، کسی بڑے بزرگ کے پیچھے جا کے خطیب صاحب پیچھے جمعہ پڑھا کہ ہارون الرشید امیر المومنین، اپنے وقت کا سب سے بڑا مسلمان حکمران، آج میرے سامنے بیٹھا ہے، چلو آج جتنا غصہ نکال سکتے ہو نکال لو۔ خطیب صاحب نے، بڑے عالم ہوں گے کوئی، پورے جوش و جذبے کے ساتھ امیر المومنین کو خطاب کرتے ہوئے ان کی غلطیاں عیوب گنوانے، تم یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، اپنی تقریر شروع فرما دی، جھاڑتے رہے غصے کے ساتھ، سخت لہجے میں، تلخ لہجے میں۔ وہ بیٹھا سنتا رہا کہ آج قابو میں آج قابو آیا وہ، ٹھیک ہے، خطیب صاحب جو فرمایا فرمایا۔ جمعہ سے فارغ ہوئے، ملاقات ہوئی، امیر المومنین سے مصافحہ کیا۔ امیر المومنین نے ان بزرگوں سے کہا کہ حضرت ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی کہو جی۔ یہ فرمائیے آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا؟ کہاں موسیٰ علیہ السلام، کہاں میں، اللہ کے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، صاحب شریعت، صاحب کتاب اور اعظم رسول، میں گناہگار سا امتی ہوں، میں کہاں اور وہ کہاں؟ اچھا یہ بتائیے حضرت کہ میں زیادہ برا ہوں یا فرعون زیادہ برا تھا؟ ہارون الرشید کہنے لگے
حضرت یہ ہارون رشید نے کہا کہ وزیر جی فرمائیے میں زیادہ برا ہوں یا فرعون زیادہ برا تھا؟ اس نے کہا جناب آپ تو امیر المومنین ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مومنوں کے حکمران ہیں، وہ تو فرعون تھا۔ کہاں فرعون؟ ہارون رشید نے کہا حضرت یہ میں نے اس کی بات اس لیے کہی ہے کہ اللہ پاک نے آپ سے بہت زیادہ اچھے شخص کو مجھ سے بہت زیادہ برے شخص کے پاس بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کے پاس، فرعون کو تلقین کے لیے، دعوت کے لیے، توحید کی بات سمجھانے کے لیے۔ اور یہ کہہ کہ اذهبا الی فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا، رسول بنایا، اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس۔ وہ سرکش ہو گیا۔ لیکن دیکھنا بات یہ ہے، قولا لہ قولا لینا، بات نرمی سے کرنا، بات آہستگی سے کرنا، نرمی سے کرنا، سخت کلامی نہ کرنا، سخت گفتگو نہ کرنا، مدد سے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے بات کرنا۔ لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے سمجھے۔ قولا لہ قولا لینا، تم دونوں اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اس آدمی کے پاس جو خود کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، جاؤ اللہ کی توحید، اللہ کی بندگی کی بات اس کو سناؤ، لیکن نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے سمجھ جائے، نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے۔ ہارون رشید کا مطلب یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور جلالی بزرگ کو یہ حکم ہے کہ فرعون جیسے سرکش کے پاس بھی جانا ہے تو بات نرمی سے کرنی ہے، تو آپ خطیب محترم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ اکثر بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ گفتگو ہمیشہ نرمی سے کرنی چاہیے، مخالف سے بھی بات کرو، بات نرمی سے کرو، موقف مضبوط ہو، الفاظ نرم ہو، لہجہ لچکدار۔ یہ آپس کی گفتگو کا دائرہ بھی یہی ہے، کسی کو دعوت دینے کا دائرہ بھی یہی ہے، کسی کو تنبیہ کرنے کا دائرہ بھی یہی ہے۔ یہ باہمی معاملات میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ آپس میں گفتگو اور لہجہ نرم رکھو۔ ربنا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین نہیں پھٹے گی، آسمان تک بلند نہیں ہوگے۔ اور آگے فرمایا ولا تمشی انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچو گے اور زمین بھی نہیں پھٹے گی، تم اتنے ہی رہو گے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ پختہ باتوں میں سے یہ بات ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، میانہ روی اختیار کرو چال میں، لوگوں کے سامنے اکڑ کے نہیں چلو۔ قرآن پاک نے قصہ بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے اکڑ کر چلنے کا، لوگوں کے سامنے تفاخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ چلنے والا بظاہر تو لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ قرآن کریم نے قارون کے خزانے میں، قارون کے خزانوں کے حوالے سے اس کے تذکرے میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون اپنے خزانوں کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے جاہ و جلال و پروٹوکول کے ساتھ، اپنی زینت کے ساتھ جب نکلا، قال الذین، وہ لوگ جو یریدون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی جن کو بہت اچھی لگتی ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کسی کا ظاہری تبختر اور تفاخر دیکھ کر کمزور انسان کا جی چاہتا ہے کہ یار میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں،
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اے کاش قارون جیسی دولت ہمیں بھی ملے، قارون جیسے خزانے، اس جیسا روب، اس جیسا پروٹوکول ہمیں بھی ملے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑے نصیبے والا ہے، بڑا خوش بخت ہے، اس کا مقام دیکھو دنیا میں کیسا ہے، خزانے تو ہیں ہی، اس کا روب کیسا ہے، اس کا لوگوں کے سامنے اس کی حیثیت کیسی ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وہی قارون تھا جس کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے، جس کی اکڑ کو دیکھ کر، جس کے چال کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش قارون والے خزانے اور قارون والی پوزیشن ہمیں بھی دی جائے۔ لیکن جب ہم نے قارون کو زمین میں دھسایا، فخسفنا بہ وبدار الارض، ہم نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اس وقت پھر وہ جو تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم بھی قارون جیسے ہو جائیں، انہوں نے کہا بہت اچھا ہوا کہ ہم قارون کی طرح نہیں ہوئے، ورنہ ہم بھی زمین میں دھس جاتے۔ یہ ظاہری قدر و فرق وقتی طور پر تو کچھ آنکھوں کو، کچھ لوگوں کو متاثر کر دیتا ہے، نتیجہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا مقصد فی مشیک، اپنی چال میں آہستگی پیدا کرو، میاں نرمی پیدا کرو، وقار کے ساتھ چلو۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز ہلکی رکھو، چیخ چیخ کے باتیں مت کرو، چلا چلا کے باتیں مت کرو، اپنی بات آہستگی سے کرو، نرمی سے کرو۔ یہ عام معاشرتی معاملات اور اخلاقیات میں حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کی باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ حکمت اس کا نام ہے، دانش اس کا نام ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی، نصیحتیں کی تھیں، ان میں سے 5-7 کا ذکر ہوا کہ دانائی اس کو کہتے ہیں، حکمت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر اولو الالباب، لب، عقل، دانش، لب کا معنی بھی عقل کا خلاصہ، دانش جسے کہتے ہیں حکمت۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے اولو الالباب کا ذکر کیا، انما یتذکر اولو الالباب۔ نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ عقل والے، دانش والے۔ وہ دانش والے کون ہیں؟ حکمت والے کون ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں پہلی علامت الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، دانش والے وہ ہیں جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں، چلتے پھرتے یاد کرتے ہیں، دن رات کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹے ہیں تب خدا کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تب خدا کو یاد کر رہے ہیں، کھڑے ہیں تب خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ خدا کو یاد کرنا، خدا کو یاد رکھنا، یہ عقل اور دانش کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، الالباب اہل دانش، ان کی دوسری صفت اور وصف بھی بیان فرمایا، کائنات پہ غور کرتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کس اللہ نے بنائی ہے، کہ بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق پر، پیدائش پہ غور کرتے ہیں، اور پھر غور کے نتیجے میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ انسان اگر غور کرے نا، عقل سے کام لے، فکر سے کام لے، تدبر سے کام لے، تو انسانی عقل کا غور و فکر بھی انسان کو اسی نتیجے پہ پہنچاتا ہے۔ یہ کائنات بے مقصد نہیں بنی، باطل نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنائی۔ ما خلقناہم الا بالحق، ہم نے زمین و آسمان اور کائنات کو بامقصد بنایا ہے۔ اور ایک انسان بھی
عقل مند انسان جب زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتا ہے تو وہ بھی اسی نتیجے میں پہنچتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی پروگرام ہے، اس کا کوئی ایجنڈا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ہم دنیا کی کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز، ہم غور کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے، کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے۔ ایک بٹن ہے، یہ میرے قمیض پہ بٹن لگا ہوا ہے، یہ ایک چھوٹا سا بٹن ہے، اس کو جب دیکھتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کیا ہے، یہ پلاسٹک ہے، پھر دیکھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اتنی معمولی سی چیز ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں بنا ہے۔ یہ قمیض کے دو حصوں کو جوڑنے کے لیے۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں بنایا کس نے، کمپنی کون سی ہے، کہاں کا بنا ہوا ہے، میڈ ان کوریا ہے، میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان پاکستان ہے، کہاں کا میڈ ان ہے۔ ایک غور و فکر انسان کو کسی نتیجے پہ پہنچاتا ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان زمین پر غور و فکر، اور چھوٹی سی چیز پر غور، چھوٹی سی چیز پر، یہ کیا چیز ہے، کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے۔ ہم جب تک ہم یہ 3 سوال مکمل نہیں کر لیتے ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ میں سوال یہ کیا کرتا ہوں کہ یار ایک قلم کے بارے میں، ایک بٹن کے بارے میں، ایک جوتے کے بارے میں تو ہم یہاں تک غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے، کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے۔ کبھی یہ غور ہم نے اپنے بارے میں بھی کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے۔ انسان سے بڑی مخلوق، انسان سے زیادہ عجیب مخلوق کون سی ہے؟ اللہ پاک نے تمہیں بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، بس یہ بات کہہ کے میں بات سمیٹوں گا۔ اللہ پاک کائنات پہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں ہر چیز پر، اور یہ کہتے ہیں کہ جب بھی غور کرو گے، فکر کرو گے، سوچو گے، تمہارے ذہن میں آخر یہی بات آئے گی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے بے مقصد نہیں پیدا کیا اس کو، اس کا کوئی ایجنڈا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ یہ بات ہمیں دعوت ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے بارے میں تو یہ غور کرتے ہو کہ کس نے بنائی، کیوں بنائی، مقصد کیا ہے۔ کبھی اپنے بارے میں بھی غور کر لو کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اللہ پاک نے اتنی بہترین مشینری بنائی ہے، انسان کے ایک چمڑے کے باریک غلاف کے اندر ایک مشینری رکھی ہوئی ہے، کیوں ہے، اپنے اوپر غور کرو۔ تو حضرت محترم، یہ چند باتیں، دانش کیا ہے، حکمت کیا ہے، سمجھداری کیا ہے، ہم نے دانش اور حکمت کا کیا معنی سمجھ رکھا ہے، اور قرآن پاک کس کو حکمت اور دانائی کہتا ہے، کس کو دانش اور فراست کہتا ہے۔ قرآن پاک نے حکمت کا تعارف کیا کروایا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی مخلوق کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے مقصد کو پہچاننا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے حقوق ادا کرنا، معاشرت کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کی خدمت گزاری کرنا، نماز پڑھنا، ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرنا، یہ دانائی کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، دانش کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔